الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 23 مارچ 2018 قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور کا جو خطبہ ہوا ہے اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سخت توہین کی گئی۔ اس کے حوالے سے آج ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ دیکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں۔ اس نے اپنے وعدے کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے، دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو رد کرو۔ اس خطبے کے اندر انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو کہا کہ وہ نذیر ہے، اور نذیر کون؟ کہ جو ڈر سناتا ہے۔ نذیر کون ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم عرض کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفتیں ہیں، جن میں سے ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہ ہے نذیر، جس کا مطلب ہے ڈر سنانے والا۔ کئی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرانے والا، تو ڈرانے والا ترجمہ اس کا مناسب نہیں ہے، بلکہ محتاط علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے ڈر سنانے والا۔ اور یہ نذیر کا جو لفظ قرآن پاک کے اندر 41 آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا اور 44 مرتبہ ٹوٹل اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نذیر کہا گیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈر سنانے والے ہیں، اور یہ جو آپ ڈر سناتے ہیں یہ کسی ایک قوم کے لیے، ایک مذہب کے لیے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو ارشاد فرما دیں، یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، صدق اللہ العظیم، کہ بے شک میں تمہارے لیے، اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے ایک ڈر سنانے والا، واضح ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ نذیر کی جو صفت ہے یہ خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو یہ صفت نہیں مل سکتی، چاہے وہ جتنا بھی بڑا وہ ولی ہی کیوں نہ بن جائے، وہ عبادت کرے، ریاضت کرے، حتیٰ کہ وہ اصحاب رسول میں سے ہی کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہی کیوں نہ ہو، وہ ابو بکر صدیق ہی کیوں نہ ہوں، عمر فاروق ہی کیوں نہ ہوں، عثمان غنی ہی کیوں نہ ہوں، حضرت علی ہی کیوں نہ ہوں، یہ صفت کسی کو نہیں مل سکتی۔
حتیٰ کہ قیامت کے قرب میں حضرت امام مہدی نے پیدا ہونا ہے، وہ بھی نذیر نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے قرب میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے زندہ آسمان سے نزول کرنا ہے، وہ بھی نذیر نہیں ہو سکتے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو کہا کہ میں نذیر ہوں۔ یہ ہمارے سامنے روحانی خزائن جلد نمبر 14 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 329 ہے۔ صفحہ 329 کے اوپر یہ آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں کیمرے کے اندر، یہ ہائی لائٹ عبارت ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ نذیر اپنے لیے بولا۔ اور اگر ہم بڑھتے ہیں سیرت المہدی کی جانب، جو کہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے، جو کہ چھوٹا بشیر کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں، اور قادیانی مرزئی اس بشیر احمد ایم اے کو قمر الانبیاء کہتے ہیں، اور یہ کتاب کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر اگر ہم بڑھتے ہیں، یہ جلد نمبر 2 میں اور اس کا حصہ 5 ہے اور صفحہ ہے 205۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے ہنس کے کہا تھا کہ ایک نذیر دنیا میں آنے سے تو دنیا میں آگ برس رہی ہے اور اب ایک اور آ گیا ہے۔ یہ عبارت آپ دیکھیں۔ الامان والحفیظ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت خاص تھی وہ مرزا غلام قادیانی نے اس کو اپنے اوپر چسپاں کر لیا، اور یہ حملہ مرزا غلام قادیانی نے پہلی دفعہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر آپ دیکھتے رہے کہ ہم نے اپنے لیکچرز کے اندر آپ کو بتایا کہ مرزا غلام قادیانی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اوصاف تھے سب کے اوپر حملہ کیا، کاری ضرب لگائی اور شدید توہین کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتیٰ کہ صرف اوصاف کی حد تک نہیں، مرزا غلام قادیانی نے ذات محمدی کو بھی معاف نہیں کیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں محمد کا دوسرا وجود ہوں، یہ میرا دوسرا جنم ہے، ایک پہلا جنم ہوا تھا، پہلی پیدائش ہوئی تھی مکہ کے اندر اور وہ مدینہ میں مدفون ہوئے تھے، اب وہی محمد دوسری مرتبہ پیدا ہوا ہے قادیان کے اندر اور وہ میں ہوں۔ پہلا جو محمد تھا وہ اپنی عزت، شان، علم میں کم تھا، لیکن اب جو میں آیا ہوں میری عزت بھی زیادہ، میری شان بھی زیادہ، میرا علم بھی زیادہ، میرے معجزے بھی زیادہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ باتیں سن کے کوئی دوست یہ کہے کہ یہ باتیں جھوٹ ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ قادیانی مربی حضرات ہماری باتوں کو سن کے یہی کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلا یہ طریقہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ہماری سابقہ ویڈیوز کو دیکھیں، اور انہی تمام موضوعات کے اوپر میں نے مفصل لیکچر دیے ہیں جس کے اندر کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے آمنے سامنے مکالمہ کریں، مناظرہ کریں اور اس کی ریکارڈنگ کی جائے، لوگوں کو بھی دکھایا جائے، آپ بھی سنیں، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کا۔ ہم آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں
یہ جتنے بھی جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں افراد، ہماری طرف سے یہی دعوت ہے کہ خدا کے لیے اپنے دین، اپنے مذہب کے اوپر، مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات کے اوپر ایک دفعہ نظر ثانی کریں۔ نظر ثانی کی ضرورت ہے آپ کو، کیونکہ یہ آپ کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے شخص کی پیروی کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں اور جہنم ابدی ٹھکانہ آپ کا بن جائے۔ اپنے مذہب کے اوپر غور و خوض کیجئے، نظر ثانی کیجئے، یہی دعوت ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو حق دیکھنے، حق سمجھنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔